نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی اور بعثت تک کا سفر کے بارے میں کچھ بتاؤں گی۔ خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ بنو جرہم میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے 12 سلسلے جاری ہوئے، وہ نہایت تیزی سے پھیلے۔ جب فرما نوا بابل بخت نسل نے حملہ کیا تو بنو اسماعیل کی طاقت کا شیرازہ بکھر گیا اور خانہ کعبہ کی تولید بنو جرہم کے ہاتھ میں چلی گئی۔ کافی عرصہ تک یہ قبیلہ اس اعلیٰ منصب پر فائز رہا، پھر تیسری صدی میں یہ اعزاز اسے چھین کر بنو خزاعہ کے پاس چلا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص فرح نامی بہت مشہور ہوا۔ اس نے قریش لقب اختیار کیا۔ اس کی نسل قریشی کہلائی۔ پھر 5ویں صدی میں اس نسل کا تاریخی شخص قسی پیدا ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قریش کی حالت بہت ابتر ہو رہی تھی اور وہ حجاز کے مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ خانہ کعبہ کی تولید بنو خزاعہ کے ہاتھ میں تھی، چنانچہ قساں نے قریش کے مختلف خاندانوں کو اکٹھا کر کے ان کے اندر اتحاد پیدا کیا اور بنو کنانہ کی مدد سے بنو خزاعہ کو حرم سے نکالا اور چھوٹی سی ریاست قائم کر کے مکہ کا پہلا جمہوری حاکم قرار پایا۔ قصاء کے بعد اس کا بیٹا مناف مکہ کا سردار مقرر ہوا اور جو اپنے باپ کا صحیح جانشین ثابت ہوا۔ پھر عبد مناف کے بعد اس کے بیٹے عبد الشمس کو سرداری ملی، لیکن اس نے یہ اعزاز اپنے بھائی ہاشم کے سپرد کر دیا۔ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کے زمانے میں ابرہہ حاکم یمن نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور ذلت اٹھائی تھی۔ ان میں سے حضرت عبداللہ زہرہ کے سردار و بن عبد مناف کی صاحبزادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ سے کر دی اور کائنات کا بہترین شہکار اس جوڑے سے ظہور پذیر ہوا۔ ولادت مبارکہ: عبد المطلب نے عبداللہ کی شادی وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی حضرت آمنہ سے کر دی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد عبداللہ تجارت کے لیے شام گئے۔ واپس آتے ہوئے مدینے میں قیام کیا اور بیمار ہو گئے۔ عبد المطلب نے خبر لانے کے لیے حارث کو یثرب بھیجا۔ حارث کے یثرب پہنچنے سے قبل عبداللہ انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ نو عروس کے لیے کوئی غم نہ تھا۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد دوشنبہ بوقت صبح 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 1871 کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کی ہوئی۔ یہ وہی سال ہے جس میں یمن کے حاکم ابرہہ نے خانہ کعبہ کو پیوند خاک کرنے کے لیے مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ کے دادا نے نام محمد رکھا اور والدہ نے احمد رکھا۔ آپ اس میں بامسمی تھے۔ رضاعت: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکرمہ نے 2-3 دن دودھ پلایا۔ اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا، پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ شہر کے رؤساء اور شرفاء اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات اور قصبات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ جسمانی لحاظ سے صحت مند، زبان کے لحاظ سے فصیح ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند روز قبل غزان قبیلے کی عورتیں مکہ آئیں۔ ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ بی بی آمنہ نے اپنے لخت جگر کو حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا۔ وہ ہر چھٹے ماہ مکہ لا کر ان کی والدہ کو دکھا جاتی تھیں۔ 2 سال کے بعد دودھ چھڑا دیا۔ حضرت حلیمہ بی بی نے آمنہ کے پاس لائیں
چونکہ ان ایام میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ نے حضرت حلیمہ کے پاس بھیج دیا تھا۔ جب 4 سال کے ہوئے تو دوبارہ حضرت حلیمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لائیں تو بی بی آمنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھ لیا۔ والدہ مکرمہ کا انتقال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے مدینے ساتھ چلی گئیں۔ 1 ماہ میں مقیم رہیں۔ اس سفر میں امین بھی ساتھ تھیں۔ واپس آتے ہوئے جب مقام ابوا میں پہنچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکہ مکرمہ میں انتقال کر گئیں اور وہیں مدفون ہوئیں۔ امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لے آئیں۔ دادا کی تربیت اور ان کا انتقال۔ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب اپنی آغوش پرورش میں لے لیا اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس اور 10 دن ہوئی تو عبد المطلب نے 82 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ابو طالب کی کفالت اور شام کا سفر۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے مختلف ازواج میں سے تھے۔ ابو طالب اور عبداللہ ایک بیوی کے بطن سے تھے۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال تھی کہ ابو طالب نے تجارت کے لیے شام کا سفر کیا۔ سفر کی صعوبت اور تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب سے اتنی محبت تھی کہ جب ابو طالب جانے لگے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریمی جذبے میں محبت اور ابو طالب کے ساتھ چمٹ گئے اور انہیں اپنے ساتھ سفر پر لے گئے۔ حرب فجار۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرب فجار میں حصہ لیا۔ یہ لڑائی ایام الحرم میں ہوئی تھی۔ ان مہینوں میں لڑنا منع ہے، اس وجہ سے اس لڑائی کا نام حرب فجار پڑ گیا۔ یہ لڑائی قریش اور کیس و کنانہ کے قبیلوں کے درمیان لڑی گئی۔ چونکہ قریش برحق تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ساتھ دیا، لیکن کسی پر تلوار نہ اٹھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دشمن کے پھینکے ہوئے تیر اٹھا اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے تھے۔ حلف الفضول میں شرکت۔ حرب فجار کے بعد لوگوں کو ان تباہ کن نتائج کا احساس پیدا ہو گیا تو قریش کے سب قبیلوں نے آپس میں یہ عہد کیا کہ ایک ایسی انجمن انعقاد ہو جو ملک میں امن و سلامتی قائم رکھے۔ چنانچہ ایک معاہدہ ہوا کہ اس انجمن کے ممبر مندرجہ ذیل عہد کریں: ہم ملک سے بدامنی دور کریں گے، ہم غربا کی اعنات کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کے زمانے میں فرمایا کرتے تھے، اگر اس معاہدے کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں ہرگز قبول نہ کرتا اور آج بھی اس قسم کے معاہدے میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امین کا لقب پایا۔ اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، تقویٰ، دیانت اور راست بازی کا مکہ میں ہر کوئی متعارف تھا۔ جس شخص کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واسطہ پڑا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھرا پایا۔ اسی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے نام سے یاد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ سے نکاح۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی رفیقہ حیات کا انتخاب کرتے ہیں تو مکہ کی نوعمر شوخ و شن لڑکیوں کو ایک ذرا سا خراج نگار دیے بغیر ایک ایسی عورت سے رشتہ منقاہت استوار کرتے ہیں جس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ خاندان اور ذاتی سیرت و کردار کے لحاظ سے ایک اشرف خاتون تھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذوق انتخاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح، آپ کے مزاج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی گہرائیوں کو پوری طرح نمایاں کر دیتا ہے۔ پیغام خود ہی خاتون حضرت خدیجہ بھیجتی ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ تعمیر کعبہ، نصب حجر اسود۔ قریش نے کعبہ کی عمارت گرا کر از سر نو تعمیر کرائی۔ جب حجر اسود کے نصب کرنے کا وقت آیا تو اس سے شدید اختلاف پیدا ہو گیا کہ کون سا قبیلہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھے۔ آخر کار جھگڑا یہاں تک پہنچ گیا کہ تلواروں میانوں سے باہر آ گئیں۔ ابو امیہ بن مغیرہ نے یہ رائے دی کہ جو شخص اگلے دن سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ سب لوگ بے یکس زبان پکار اٹھے، ازل امین، یہ امین آ گیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ کام خود ہی سر انجام دے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ایک حسین تدبیر سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی اور اپنے دوست مبارکہ سے حجر اسود اس پر رکھ دیا اور فرمایا، ہر قبیلے کا سردار چادر کے کونے سے پکڑ کر اٹھائے۔ جب حجر اسود کو چادر پہ رکھ کر اس کی جگہ مقرر کردہ جگہ پر لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر نصب کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 45 سال تھی۔ غار حرا میں ریاضت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طبع میلان یاد الہی کی طرف تھا۔ حضرت خدیجہ سے شادی ہو جانے کی وجہ سے معاش سے بے فکری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد الہی اور ریاست کے لیے غار حرا کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کا پورا ماہ اس غار حرا میں یاد الہی میں بسر کرتے۔ بت پرستی اور گناہوں سے نفرت۔ ملک کی تمام توہم پرستیوں، برائیوں اور بدیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرتاً نفرت تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لات منات عزی کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی نفرت مجھے ان بتوں سے ہے اور کسی چیز سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب خاص۔ نبوت سے قبل جو صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب خاص تھے وہ بھی اخلاص فاصلہ اور بلند مرتبہ کے مالک تھے۔ ان میں سے سب سے مقدم ابوبکر تھے، جو دعویٰ نبوت سنتے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت حکیم بن حزام، حضرت حماد بن سلبہ، قیس بن صائب مخزومی، ورقہ بن نوفل۔ تو ویئرز، کیسے لگا آپ کو میرا یہ ٹاپک؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور بتائیے گا کمنٹس کر کے، اور اگر آپ کو میرا یہ اچھا لگا ہے ٹاپک تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور ڈھیر سارے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔